فلسطین کے مظلوم بچوں کی لاشیں دیکھتے ہو اور شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو. ان کی چیخیں، ان کے راکھ کے ملبے، ان کا ڈھیر، ان کے تباہ و برباد گھر، ایک ایک قبر میں 80 لوگوں کی لاشیں، یہ سب کیا تم نہیں دیکھتے؟ شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے. انگریز تھر تھراتے تھے. اس قوم کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے تو موت سے، اور یہ قوم ایسی ہے کفن تو اپنے کندھے پر لے کر گھومتی ہے. جہاں موت آ جائے سو جائے. سارا زمانہ تم پر آج بھوکے بھیڑیا کی طرح جھپٹ پڑا ہوا ہے. اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر یہ کہا جاتا، میں تو اپنی تقریروں میں جو چند مجھے چیزیں یاد رہتی ہیں وہ عرض کیے دیتا ہوں. باقی مجھے شعر و شاعری زیادہ یاد نہیں رہتی، لیکن جو دل پہ لگتی ہیں باتیں وہ ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو. کیا مطلب ہے؟ روز ایک ایک ہنگامہ ہوتا ہے، تم کو جگا رہا ہے. اٹھ جا اے مسلمان، اٹھ جا. نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو. لمبی نیند سونے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اس مزے کو بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. شاعر نے کہا ہے ادھر ادھر کی لے میں چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی. جس راستے پر تمہیں چلنا ہے اگر بار بار ادھر ادھر مڑتے رہو گے، غلط روی اس کو کہتے ہیں، غلط چلنے سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، منزل لمبی ہو جاتی ہے. جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ ہی نہیں پاؤ گے. اسی لیے شاعر کہتا ہے مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. قافلے کے چلنے کا جو طریقہ ہے اس کو بدل لو تم. یہ پوری کی پوری بات ہم پر فٹ ہوتی ہے. چلنے کا انداز بدل ڈالو اے نوجوان. جہاں کسی کے گھر میں آگ لگی وہ دھواں اٹھ رہا ہو، اور اگر کوئی نوجوان اندر بیٹھ کر کے یہ کہتا ہو کہ یہ ساون کا موسم ہے یا پھر یہ ابر رحمت ہے تو اس کی سوچ پر ہم کیا کہیں. جہاں آج پوری قوم قسم پرسی کے عالم میں ہو، امت محمدیہ کے یہ حالات آج دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں. تم شیئر تو کرتے ہو، ہر جگہ شیئر کرتے ہو، اور سارے ریلز پر تم جو دیکھتے ہو ہنگامے روز صرف ہندوستان کے نہیں پوری دنیا بھر کے فلسطین کے مظلوم بچوں کی لاشیں دیکھتے ہو اور شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو. ان کی چیخیں، ان کے راکھ کے ملبے، ان کا ڈھیر، ان کے تباہ و برباد گھر، ایک ایک قبر میں 80 لوگوں کی لاشیں، یہ سب کیا تم نہیں دیکھتے؟ شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو. یہی تو ہنگامے ہیں جو تمہیں دھگا رہے ہیں. جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے خود ہی تھک گئے. یہ اٹھتا نہیں ہے. ایک دور وہ تھا 100 سال پہلے کا جب یہاں پر موجود انگریز اس قوم کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. بھوکیوں پر بھوکا رہتا ہے لیکن موت سے ڈرتا نہیں. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. روح محمدی ان کے بدن میں تھی. انگریز تھر تھراتے تھے. اس قوم کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے تو موت سے، اور یہ قوم ایسی ہے کفن تو اپنے کندھے پر لے کر گھومتی ہے. جہاں موت آ جائے سو جائے. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ کس کی بات تھی؟ انگریزوں کی بات تھی. اور آج حالات بدل گئے. سارا کا سارا زمانہ تم پر آج بھوکے بھیڑیا کی طرح جھپٹ پڑا ہوا ہے. اور ان حالات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک طرف تیز آندھیاں چل رہی ہیں، ایک طرف گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، ایک طرف بھوک اور پیاس کی شدت ستا رہی ہے، ایک طرف تمہارے بھائی بہنوں کی بیماریاں ستا رہی ہیں. جب اتنے سارے معاملات ہو تو اے نوجوانوں بتاؤ تم کیا کرو گے اس وقت؟ رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو گے؟ کیا یہ گیم کھیلنے کا وقت ہے؟ اس نوجوان پر کیا یہ افسوس نہیں ہوتا کہ اس کے پوری امت کے حالات ایسے ہیں کہ بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس کو پب جی سے فرصت نہیں ہے، ریل بنانے سے فرصت نہیں ہے، یہ مجرے کرتا ہوا گھوم رہا ہے. مسجد ویران کیوں ہے؟ خالی کیوں ہے؟
تم نے مسجدوں کو ویران رکھا تو مسجدیں تباہ ہونے شروع ہو گئیں، دوسروں کی نظر ہونے لگ گئیں اور اس پر لوگوں کی غلط نظریں پڑنے لگ گئیں۔ آ جاؤ اے مسلمانوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات پر۔ ایک بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تمہارا نام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑا ہے تو یہ چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رہتی دنیا میں تمہیں پوری طاقتیں مل کر وہ عزت نہیں دے سکتی جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی وابستگی دے گی۔ کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا، تمہیں وہیں آنا پڑے گا، اسی پوائنٹ پر آنا پڑے گا جہاں پہنچ کر کے خالد بن ولید نے عزت پائی تھی۔ اسی نقطے پر آ کر جمع ہو جاؤ جہاں عمر پہنچے تھے تو فاروق اعظم بن گئے تھے، اسی نقطے پر آ جاؤ جہاں علی پہنچے تھے تو حیدر کرار بنے تھے۔ ہر ایک کو عزت اسی بارگاہ سے ملی ہے، اور جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے، ناموس رسالت پر تم نے ہلکے پن کا اظہار کیا تو پھر ہمارے سارے مسئلے داؤ پہ لگ جائیں گے، سارے مسئلے۔ یہ تو وقف ہے، ابھی دیکھو آگے کل تمہاری اذانیں نشانے پر ہیں، تمہاری جماعت کی نمازیں نشانے پر ہیں، تمہاری مسجدیں بھی نشانے پر ہیں کہ تم اپنے گھروں پر بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو، چھتوں پر بھی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ یہ سب معاملات آئیں گے، برقع، حجاب، ٹوپی، داڑھی ویسے ہی چل چکے ہیں مسئلے، ہر چیز نشانے پر ہے۔ ارے تمہارے کھانے بھی نشانے پر ہے، تم کیا کھاؤ گے کیا بچاؤ گے یہ بھی نشانے پر ہے۔ یہ سارے مسائل صرف اسی بنیاد پر ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اور یہ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اقبال نے سچ کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری عزت و وقار میں کمی کا مسئلہ ان سے پھر جانے کی وجہ سے، نبی پاک سے تم دور ہوئے، یہ عزتوں اور وقاروں میں کمی ہے۔